شفیع محشر بندہ سخت مشکل حساب میں ہے۔ ایسے مالک و مختار آقا جن کی نگاہ توجہ اٹھ جائے تو ہم غلاموں کی زندگیاں سور جائیں، کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اسی محبوب بارگاہ میں محبوبیت کے ساتھ لو لگا کر دل لگا کر درود شریف کا نذرانی عقیدت پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میں آپ کے سامنے بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ حضور سیدی آقائی و مولائی تشریف فرما ہے۔ یہ حضرت کی کرم فرمائی مہربانی ہے کہ حضرت آپ کے گاؤں میں تشریف لائے، اور یہ حضرت کا کرم بالائے کرم ہے کہ حضرت تشریف لا کے آپ لوگوں کے زندگی کے وقتوں میں اس وقت کو گزار رہا، کیونکہ ایک علماء کی تو بات ہے کہ علماء جس جگہ سے گزر جاتے ہیں وہاں 40 دن کے لیے قبر سے قبرستان سے اللہ رب العزت عذاب اٹھا لیتا ہے، اور کس کے صدقے میں اٹھاتا ہے؟ علماء کے صدقے میں۔ اور علماء پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ ان سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، تو ان جوتیوں کے صدقے میں، سیدوں کے صدقے میں جوتیوں کے بوسے لے لے کے لوگ عالم دین ہوا کرتے ہیں۔ اور حضرت کے رخ زیبا کی آپ زیارت کیجئے کہ سیدی آقائی و مولائی کے چہرے پہ اتنی نورانیت ہے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چہرے مقدسہ ایسا چہرہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ بے شک جب بھی حضرت کی زیارت ہوتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے، کہ خدا نے، اللہ رب العزت نے سیدوں کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ کیا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے نسب سے ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ ان کی زیارت کیجئے، ان کی قدم بوسی کیجئے، اور جب تک آپ زیارت کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جو جانکار ہوگا وہ افضل ہوگا، وہ اعلیٰ ہوگا، وہ بلندیوں پہ ہوگا، آسمان میں کمندے ڈالنے کی کوششیں کرے گا، وہ آسمان میں کمندے ڈالنے کے بارے میں سوچے گا۔ اور انہی علماء کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں فرمایا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب غلام رسول بھائی کو کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ سعادتیں آتی ہیں۔ جب میں پڑھنے کے لیے اپنی بات بتاتا ہوں، جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے میں گیا، میں نے ایک پارہ صرف حفظ کیا، الف لام میم،
جب میں نے حفظ کرنا شروع کیا، ابھی پورا سورہ بقرہ حفظ نہیں کیا تھا، گلشن برکات سے میں واپس گھر آیا، والد صاحب بہت خوش ہوئے، بڑا صدقہ و خیرات کیے۔ والد صاحب سے میں نے کہا کہ میرے والد گرامی آپ کو اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ ابھی میں نے حفظ قرآن مکمل نہیں کیا ہے۔ تو میرے والد ایک مفتی، ایک عالم دین، متقی پرہیزگار ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے حفظ ایک پارہ کر لیا ہے، یہ میری بخشش کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب قرآن مقدس پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی محبوب پہ، وہ اقرأ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تلقین رب فرما رہا ہے اس کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں رب تلقین کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے فرما رہا ہے کہ جب تم پڑھو گے، آگے بڑھو گے، جب تم پڑھو گے بلندیوں پہ فائز ہوگے، جب تم پڑھو گے آگے بڑھتے جاؤ گے، جب تم پڑھنا شروع کرو گے قرآن کو تو تم کو پتا چلے گا کہ بھائی کا حق کیا ہوتا ہے۔ رب قرآن مقدس میں فرماتا ہے سنشد عضدک بأخیک، ہم نے تمہارے بھائیوں کے ذریعے تمہارے بازوؤں کو مضبوط کیا۔ اب پتا چلا قرآن مقدس سے کہ بھائی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے قرآن مقدس وبالوالدین احسانا، آگے بڑھیں گے اف لکما فلا تنہرہما، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ جب ہم قرآن مقدس پڑھنے لگیں گے تب والدین سے حسن سلوک کا طریقہ ہمیں معلوم ہوگا۔ اف لکما یعنی اف تک نہ کہو۔ امام رازی اف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اف کا معنی یہ ہے کہ کسی جگہ پہ گرد جمی ہو اور اس کو پھونک آ جائے، پھونکنے کے بعد جو آواز اٹھتی ہے اس کو اف کہا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کے طرز عمل پہ اپنی زندگیوں کو نہیں گزارا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ والدین کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مطلقاً ارشاد فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ متقیہ ہوگی، وہ پرہیزگارہ ہوگی تب اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، نہیں، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والی ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ قرآن نے اور حدیثوں نے مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ رب کیا فرما رہا ہے، نمازوں کے بارے میں رب کیا فرما رہا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقتوں پہ اپنے فرض نمازوں کو ادا کرو۔ جب ہم قرآن مقدس کو پڑھیں گے تو ہمیں وضو بھرانے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب نماز ایمان والو، جب تم نماز کے قریب آؤ تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھلو، اپنے ہاتھ کو دھلو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیر کو دھلو، پھر تم نماز کے قریب آؤ۔ جب ہم پڑھیں گے تب ہم آگے بڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم تحت الثری زمین میں دھستے ہوئے چلے جائیں گے۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ پریشان اسی سبب سے ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ آج مسلمان کا بچہ 8 سال 10 سال کا ہوتا ہے، اس کو پیو پی کے دکان پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ باہر 10 سال کے بچوں کو مسلمانوں میں سائیکل کے پنچر بنانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ بچہ ابھی 10 سال کا ہے، پھر اس کی سنگتوں کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا شعور بیدار ابھی نہیں ہوا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی سمجھ نہیں رکھتا ہے، وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوا ہے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز پیدا کر سکے۔ پھر وہ کرے گا کیا؟ جب وہ جوان و بالغ ہوگا پھر وہ جوا کھیلے گا، جب وہ جوان ہو جائے گا وہ نشہ کرے گا، جب وہ جوان ہو جائے گا شراب پیے
دیے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو دینی تربیت دی نہیں, آپ نے اس کو اس ماحول میں ڈھالا نہیں. آپ کو علم دینے کی ضرورت ہے, ہمیں اتنی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حرام و حلال کی تمیز پیدا کر سکیں, ہم اپنے والدین کی فرما برداری کر سکیں. ہمارے والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم ان کے قبر پر بیٹھ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ سکیں. اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی ہم کر سکیں. اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو ہمیں پتہ چل سکے کہ نماز ہمیں کس طرح سے ادا کرنی ہے. ہم بھول نہ جائیں کہ کس طریقے سے ہمیں نمازیں ادا کرنی ہے. جب نماز جنازہ ہم پڑھنے جائے تو ہمیں دعائیں یاد ہوں کہ امام کے پیچھے ایک ایسی نماز ہے جس کے پیچھے ترک کرنا جائز ہے. کم سے کم ہم وہ دعائیں پڑھ سکے. جب ہم عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو داہنے کے جانب نہ دیکھے کہ اس نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا ہے, بائیں کے جانب نہ دیکھے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا ہے. ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے, اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر کے اپنی نمازوں کو درست کر سکے, عیدین کی نماز پڑھ سکے, اپنے والدین کی فرما برداری کر سکے, علماء سے محبت کر سکے. بے شک لائق مبارکباد ہے جناب غلام رسول بھائی جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا, حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنایا. جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر روشن و منور ہوگی, کیونکہ ان کا بیٹا ان کے قبر پر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ سکتا ہے, ان کے نام مثال ثواب کر سکتا ہے. اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز محشر کا دن قائم ہوگا تو یہ حافظ قرآن ساتھ ایسے لوگوں کی بخشش کرائیں گے, شفاعت کریں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو. آپ اندازہ لگائیے کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے, قرآن مقدسہ کی فضیلت کیا ہے. بس آخری حدیث پڑھ کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں. یہ حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو درداء, میں نے سنا ہے میرے پیغمبر کی ایک حدیث آپ کے پاس موجود ہے. میں دمشق میں کسی غرض سے نہیں آیا ہوں, تجارت کے غرض سے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں آپ سے وہ حدیث لینے آیا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں انما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے, کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کی طرف بڑھاتا ہے. جب وہ اپنے منزل مقصود کی طرف چلتا ہے تو فرشتے اپنی نوری پروں کو اس طالب علم کے پیر کے نیچے بچھاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ انعام و اکرام اتنا دیا جا سکتا ہے کہ ایران کی قالین بچھائی جا سکتی ہے. 1 کلومیٹر تک آپ بچھا سکتے ہیں, 2 کلومیٹر تک بچھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ حد آپ کی نہیں. لیکن 1000 کلومیٹر طالب علم سفر کرتا ہے تو 1000 کلومیٹر تک فرشتے پیر کے نیچے اپنے پروں کو اجازت و تکریم کے لیے بچھاتے ہیں. یہ علماء کی فضیلت ہے, یہ حفاظ کی فضیلت ہے, یہ علم دین حاصل کرنے والوں کی فضیلت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ عالم دین کی فضیلت کیا ہے. عالم دین کے اوپر جو خرچ کرتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, طالب علم کے اوپر جو اخراجات کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان پیسوں کے بدلے میں ان کو نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور طالب کے علم کے پیچھے حتیٰ کہ اس کے والد پیسے خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت صدقے اس پیسے کو صدقے میں شمار کر کے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. مولا کریم کے مقدس بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں, لغزشیں, خامیاں, کوتاہیاں ہوئی ہو, مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور سیدی آقائی و مولائی و ملجائی حضرت
علامہ مولانا حافظ و قاری سید احمد رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی ایک نیک صفت، خوش اخلاق، ملنسار، خوش مزاج، خوش طبیعت کے عالم دین ہیں. ان کے صبح و شام کو ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے جوانی تک دیکھا ہے. ماشاءاللہ ہمیشہ آپ کو شریعت کا پابندی ہی پایا ہے. مولا کریم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے سائے کرم کو ہم لوگوں پہ ابر رحمت کی طرح برساتا رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.